جو کہتے ہیں نا ہم حسانی ہیں، وہ آئیں نماز پڑھیں، ایک تکبیر اللہ نہ چھوٹے۔ ماتم کرنا ہے، جی جی۔ اپنے سینے کو وہ کرنا، سڑکوں پہ نکلنا اور سالموں میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو، میرا دل کرتا ہے خاک لے جاؤ ان کے منہ میں ڈال دو اللہ کہ تمہاری آواز کیوں باہر۔ محرم میں اکثر دیکھا جاتا ہے پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ، اس کا شرعی طور پہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اس لیے ہم پانی دے رہے ہیں۔ محرم میں مرثیے سننے کا ایک رواج بڑا عام ہے، روڑوں کے اوپر پانی لگانے سے اور مرثیے چلانے سے حسینیت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ محرم میں کالے کپڑوں کو پہننے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ محبتیں لباسوں میں نہیں رکھی، محبتیں دلوں میں رکھی ہیں۔ محرم میں نکاح نہ کرنے کی بھی بہت ساری افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ جی نکاح نہیں کر سکتے، کہ نکاح کرنا اس مہینے میں منحوس ہوتا ہے۔ اسپیسیفکلی نا ان دنوں میں آ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ جی قبروں کی لپائی کر دیں، اس کے اوپر پانی چھڑک دیں، پھر ایک وہ سبسٹین ہی رکھ دیں، جب تک رکھیں تب تک عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ خیرات کو بڑا فضیلت والا کام سمجھا جاتا ہے، اس دن دیگیں پکتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے طریقوں سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی ان ڈیز میں۔ اور جو اپنے آپ کو ہمارے پیارے بھائی حسینی کہتے ہیں، ان کو کہیں ذرا سیرت حسین پڑھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ حسینی بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کی تمام تر قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مولانا معاویہ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ مولانا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تھے، وقت نکالا۔ محرم کے حوالے سے بہت ساری خرافات ایسی ہیں جن کو اصل دین سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو اصل دین ہے لیکن درمیان میں ایک فرقہ واریت کی آگ کو لا کر کے ان سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ جی جی تو میں کچھ کوسچنز آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری آڈینس کو جی۔ کلیئر ہونے چاہیے۔ محرم میں اکثر دیکھا جاتا ہے پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ، اس کا شرعی طور پہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ عمیر بھائی، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دین نکلا ہے۔ بالکل ہم تو جب بھی کوئی بات لیں گے وہاں سے لیں گے۔ آقا علیہ السلام فرمایا ترک تم بسنتی، میں تم میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بات پیش ہے تو قرآن اور احادیث سے مطالعہ کر کے میری بات کو دیکھ لینا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ احادیث بیان کی ہیں کہ پانی پلانا ثواب ہے مسلمان کو، لیکن کوئی مروج طریقہ آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کیا ٹھیک ہے، کہ فلاں ڈیٹ کو پلانا زیادہ ثواب ہے، فلاں دن کو کم ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کو صدقے کے فضائل بھی سنائے اور پانی کے صدقے کے فضائل بھی سنائے، اور ایسی جگہ پر جہاں پانی موجود نہ ہو مسلمانوں کے لیے انتظام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ بلکہ آج ہی میں نے جمعہ کے موقع پہ حدیث بیان کی کہ حضرت حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنت کا ٹکٹ ساتھ لے کے آیا ہوں ایک اللہ سے۔ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ کنواں مدینے میں ایک ہے، تو مدینے کے ایک کنویں کے اوپر ہمیں یہودی تنگ کرتے ہیں، وہ ان کی ملکیت میں، ہمیں کنواں جو بندہ خرید دے گا میں جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا کنواں ہو گیا آپ جنت کا ٹکٹ الاٹ کریں۔ تو ایسی جگہوں پہ پانی کا انتظام کرنا عمیر بھائی، مساجد میں، مدارس میں جہاں نمازی نماز پڑھتے ہوں، مدارس کے بچے اس کو وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، یا ایسی راہ جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہو، ٹھیک ہے، اس پہ پانی رکھ دینا کولر بھر کے۔ یہ صرف محرم میں نہیں ہے، یہ پوری گرمی میں آپ رکھیں گے، بلکہ اللہ کی اور مخلوق کے ساتھ بھی آپ رحم کریں گے، جانوروں کے ساتھ، تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اسلام نے کوئی دن خاص نہیں کیا۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ پانی پلائیں، آپ روزانہ مسلمانوں کو پانی پلائیں، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو آپ روزانہ پلائیں، کہاں منع کیا ہے اسلام نے۔ لیکن کسی دن کے خاص کر کے کہ آج کا دن ثواب ملے گا، یا ایک اور بات جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اس لیے ہم پانی دے رہے ہیں۔ آپ مجھے فون کر رہے ہیں عمیر بھائی، مجھے یار میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے پانی نہیں مل رہا، میں بہت پیاسا ہوں اس وقت، میں آپ کی ہمدردی میں کہوں اور لیا 2 سٹنگ لیا، 2 فلاں چیز لیا، 2 فلاں چیز لیا، اور تم کہو کال پہ بھائی کیا کر رہے ہو، میں پیاسا بیٹھا ہوں، میں کہوں میں آپ کی محبت میں پانی پی رہا ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ ان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسین نے نماز پڑھنا سیکھی ہے نا، آئے نا پھر حسینیت پہ کہ میں نے ان کی ساتھ سیرت کا اور تاریخ کا زندگی کا ایک ایک جز کا مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں زندگی کے اندر حسن کی اور حسین کی ایک بھی تکبیر اللہ شارٹ نہیں ہے۔ آئیں، جو کہتے ہیں نا ہم حسانی ہیں، وہ آئیں نماز پڑھیں، ایک تکبیر اللہ نہ چھوٹے، آ جائیں۔ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں آ جائیں، آپ کو زندگی میں بتاتا جاتا ہوں، اور حضرت حسن کا ایک حج نہیں چھوٹا اور سارے حج پیدل کیے ہیں، آ جائیں اور اخلاق لے آئیں ان والے۔ تو پانی کے اندر کو ساری جو ہے وہ انسیت چلی گئی ہے، تو یہ محرم کے اندر اس کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پانی کی شارٹیج تھی، ان کی وہ ایک
شاعر نے بڑا خوبصورت اس میں وہ شعر کہا ہوا کہ ان کے جو چھوٹے بیٹے شہید ہوئے نا، نے کہا پانی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کہہ رہا کہ بابا مجھے نا تیرے رب کو جان دینے کا دل کر رہا ہے، پانی تو ہمیں بس ایک بہانہ بنا ہوا ہے درمیان میں، یہ تو جو اللہ سے ایسی محبت اور سارے معاملات میں وہاں پہ وہ صرف پانی کا معاملہ نہیں تھا۔ جی جی، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس واقعے کو عمیر بھائی گڑبڑ کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اس کو ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ مطلب لوگوں کو رونا ہے، جو جی، کاروبار ہے جن کا ان کے پیسے بنتے ہیں ان کو فائدہ بزنس ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو سے اس کو اللہ ہاں معاف ان کو کرے فائدہ تنقید اسی کیا میں جائے۔ ہوتا ہے، وہ ہر سال کوئی اس واقعے کے اوپر کوئی نئی بات بنا کے لے آتے ہیں۔ اللہ، تو اچھا مولانا اس میں میرا نیکسٹ کوسچن ہے کپڑوں کے حوالے سے، جی کالے جی، کپڑے پہننا شرعی اعتبار سے کیسا ہے، اور محرم میں کالے کپڑوں کو پہننے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ شریعت میں کوئی بھی رنگ اللہ نے پہننے سے منع نہیں کیا، ٹھیک آپ ہے، عام دنوں میں پہن سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے پہننا کہ محرم کے اندر میں کالا لباس پہنوں گا تو میری جو محبت ہے نا وہ حضرت حسین کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ محبتیں لباسوں میں نہیں رکھی، بالکل ایسے، محبتیں دلوں میں رکھی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس میں موقف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لباس محرم کے اندر نہ پہنیں، اس لیے کہ ایک خاص طبقے کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہن ٹھیک ہے، کے اس کو ان کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف میں، ان کو کیسے پتہ چلا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے رنگ کالا لباس پہنا ہوا تھا، کہاں سے پتہ چلا ہے ان کو، ٹھیک ہے، کون روایت کرنے والا ہے اس حدیث کی؟ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، عام دنوں میں آپ پہننا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی دن یہ سوچ کے پہننا کہ آج کا دن میں کالا لباس پہنوں گا تو اس کی فضیلت زیادہ ہے جی، یا ثواب زیادہ ہے یا کسی صحابی کی طرف یا حضرت حسین کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کا نا مائنڈ بنا ہوا، باقی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اس کا حقیقت دین ایسے سے کوئی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ محرم میں نکاح نہ کرنے کی بھی بہت ساری افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ جی نکاح نہیں کر سکتے، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہو سکتے۔ نکاح کے لیے کوئی کسی دن منع نہیں ہے، آپ عید کے دن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کے دوران کر سکتے ہیں، حج کے ایام میں کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ کسی دن اسلام نے، کیونکہ نکاح کرنا سنت ہے نا، تو یہ زندگی میں اندر آپ پہلی سنت سن رہے ہوں گے جہاں پہ ایک مہینے کے اندر پوری سنت بنا ہو۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نکاح کرنا اس مہینے میں منحوس ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، صحابہ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کروائے ہیں۔ اور میرا ایک جگہ پہ نظر سے گزرا تھا کہ سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہما سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح تھا وہ محرم میں ہوا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا اس میں کچھ اسپیسیفکلی نا دین کو ایک اور ٹچ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، موسیقی روح کی غذا ہے، پھر اس کو اگلا ٹچ دیا جاتا ہے کہ جی اس طریقے کی چیزیں بجا کے نوحہ رمضان میں جو ہے نا اسپیشلی اس میں محرم میں مرثیے سننے کا ایک رواج بڑا عام ہے، جی جی، اسپیشلی وہ تھاپ پہ اور سینہ کوبی کے ساتھ اس کو ملا کر رکھے، اس کا شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ عمیر بھائی شریعت میں کہیں بھی موسیقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اب ہے، جو قوم یا جو دنیا میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ تو سنیں، جی، بھرپور سنیں، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اگر آپ موسیقی سنیں گے اور یا یہ مرثیہ سنیں گے تو آپ ویسے ہی گناہ گار ہیں جیسا کہ آپ موسیقی سننے پر گناہ گار ہیں۔ تو یہ کہیں بھی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں دی سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ گھنگرو نہیں ہوتا، گھنگرو جی، جی، یہ ایک بچی نے پاؤں میں پہنا ہوا تھا، تو بچتا تھا جب وہ چلتی تھی نا، تو آقا علیہ السلام نے ہم عائشہ کو کہا کہ یہ کھلواؤ، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے بچنے کی آواز سے۔ جب آپ کو اتنی تھوڑی آواز سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے، اگر محبت ہی حسین ہے نا تو 10 دنوں میں نمازیں پڑھو نا ذرا یار، مسجدیں تو ویسے ہی ویران پڑی ہیں، روڑوں کے اوپر پانی لگانے سے اور مرثیے چلانے سے حسینیت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ حسین میں نے آپ کو ابھی بتا کے ہٹاؤں کہ انہوں نے تو ساری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑی، تکبیر اولا نہیں چھوڑی، تکبیر نماز اللہ تو نہیں دور چھوڑی، کی نماز تو بات ہے۔ دور کی بات ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اچھا اس میں کچھ مجسمے بنائے جاتے ہیں، کیک بنا کر کے کیک کاٹے جاتے ہیں، اس کا شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ کسی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی اللہ والے سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے سارا، ان کو دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ مجسمہ کسی صحابی کا بن رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ گناہ گار ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، ان چیزوں سے مجسموں سے، کیونکہ مجسمہ تو بت کا بنایا جاتا ہے نا، جی تو بتوں کے مجسمے سے، ان چیزوں کے مجسمے بنانے سے منع کیا۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کا مجسمہ بنایا، دوسرے لفظوں میں اس کو تصویر بھی کہتے ہیں، جی، اس کی شکل کا بنایا، فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک وہی مجسمہ اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے روح پھونک اس میں، یہ تو بنا لیا نا، اب اگلا جی کام بھی کرنا۔
اس کے اندر تو میں نے روح ڈالی تھی، اس کو میں نے جھیکتا جاگتا انسان بنایا تھا، اب ڈال اس میں روح اور کہو اس کو بولے اب، تو اللہ اس سے قیامت والے دن اس کی پکڑ کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے کسی نیک آدمی کا مجسمہ بنانا، اور وہ ایسا آدمی جس کو جنت مل چکی ہے، اللہ تو اس کے بارے میں ان چیزوں کو بازاروں رواجوں میں اس طرح پھیرنا تو اچھی بات نہیں۔ بنانا ہے تو اپنوں کا بناؤ نا جو دنیا سے چلے گئے، ان سے کیا محبت نہیں ہے؟ جی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں بناتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، اس میں قبرستان جانا ایک بڑا اسپیسیفکلی ان ڈیز کے اندر رکھا جاتا ہے کہ جی محرم میں 10 رمضان کو اسپیسیفکلی قبرستان جانا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کے لیے منع نہیں کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جمعرات کا دن، جمعہ کا دن جایا کرو قبرستان۔ اس میں جب تم قبرستان جاؤ گے تو ان قبروں کو دیکھ کے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں دنیا کی محبت کم ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے ایک احادیث بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 یا 10 کو کہیں جانے کا حکم دیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کی خود سے رسم و رواج ہے، دیکھا دیکھی میں ہم لوگ جاتے ہیں۔ ابھی بچے ہیں نا، وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھیں گے اپنے ماں باپ کو، ہمارے اماں ابا 9-10 کو ہمیں قبرستان لے کے جایا کرتے تھے، وہاں پھلیاں یہ چیزیں بانٹتی ہیں، بڑا رش تو لگا ہوتا ہے، بچہ قبروں کی بڑا لپائی کی ہوتے جا رہی ہوتے ہے، اس کو مرمتیں کی جا رہی ہیں۔ جی بڑا ہو کر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مطلب میرے اماں ابا جب چھوٹا تھا میں لے کے جاتے تھے تو شاید یہ دین ہے، تو یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی نا ان دنوں میں آ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ جی قبروں کی لپائی کر دیں، اس کے اوپر پانی چھڑک دیں، پھر ایک وہ سبسٹین ہی رکھ دیں، جب رکھیں گے تب تک عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کی شرعی حیثیت ہے؟ مہر بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام 2 اونٹنیوں پر سفر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان کے پاس۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبرستان کے پاس جب وہ اونٹنیاں آپ کی پہنچی، سواری آپ وہ بدکنے لگ گئی، مطلب ڈر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا یہاں پہ رکو۔ آقا علیہ السلام اترے اور 2 قبروں کے پاس تشریف لے گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی پڑھنے لگ گئے کچھ، ٹھیک ہے، تو فرمایا یہ 2 بندوں کا پتہ کر کے آؤ کون ہے۔ ایک وہ عورت کی قبر تھی، ایک مرد کی قبر تھی، تو اس قبیلے میں، اس عورت کے قبیلے میں صحابہ کو بھیجا جاؤ پتہ کر کے آؤ کون ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہ وہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، اس کی قبر ہے۔ تو ان کے معاملات پوچھے تو انہوں نے کہا بیچاری 5 وقت کی نمازی تھی۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن بڑا اچھا پڑھتی تھی، معاملات ٹھیک تھے، لیکن اس کے اندر ایک کمی تھی، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتی تھی، بہنوں کی غیبت کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ الغیبت وشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دوسرا بندہ جو موجود تھا اس قبر میں، آپ نے کہا اس کا پتہ کرو، پوچھا گیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ فلاں علاقے کا ہے، پتہ کیا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی نے پھر خود بتایا یہ وہ بندہ تھا جو اپنے پیشاب کے قطروں کا احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ نوجوانوں کو چاہیے پاکیزگی اچھے طریقے سے حاصل کریں تاکہ قیامت والے دن یہ ہماری پاکیزگی ہمارے گلے نہ پڑ جائے، تو کپڑوں پہ نہ گرے، جسم پہ نہ گرے، اور ان اعضاء پہ نہ گرے جن کو ہم نے نمازوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پاکی اچھے طریقے سے حاصل کرے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی 2 ٹہنیاں، بات تو یہاں سے چلی تھی نا جی ہماری۔ جی، آقا علیہ السلام نے 2 کھجور کی خود توڑی، اور زندگی میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیوں رکھی، وجہ آپ کو میں نے بتائی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جی تو آقا علیہ السلام نے رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی نا، اللہ میرے رکھنے کی برکت سے ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ کیسے ان کو عذاب والا شمار کر سکتے ہیں قبر والوں کو؟ آپ دیکھا دیکھی میں رکھ رہے ہیں، اور جو حدیث میں ثبوت ملتا ہے وہ ایک دفعہ کا ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بتایا کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اپنے مردوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے جی، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہاں جی، ہاں، زندگی میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی سنت میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو شعار نہ بنائیں کہ جب قبرستان جائیں اگر یہ نہ ہو تو آپ کہیں کہ میرا آنا ہی فضول ہے۔ جی، وہ باقاعدہ محرم میں وہ بکری ہوتی، ہاں جی، ٹہنیاں بکری ہوتی ہیں ٹہنیاں بکری ہوتی ہیں، اسپیسیفکلی۔ اگربتی بکری ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بکھرا ہوتا ہے، یہ سب خرافات اچھا ہیں۔ چلیں، یہ ایک تو آپ ٹہنی تو مہر ثابت ہو بھائی، گئی۔ کبھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، ان کو کہ جنت البقیع کے قبرستان کی کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس ہوں تو دکھائیں نا ذرا، بالکل 10 محرم کی یا 9 کی، جہاں وہ چراغاں کیا جا رہا ہو، جناب لپائی کی جا رہی ہو۔ وہ لوگ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں؟ اچھا، چراغاں اور اگربتی یہ ٹوٹلی پھر اس جی پر جی، خرافات کے اندر ہی آئیں گی یہ ساری ٹھیک ہے۔ چیزیں، اس کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ رسول پر تو کوئی چراغا نہیں ہے آپ نے اور پھر صدقے کی نیت سے وہ دالیں مکس کر کے چاول وغیرہ وہ ڈالے جاتے ہیں۔
اس دن مطلب یہ ثواب سمجھ کے نہیں ڈالنے چاہیے. ٹھیک ہے. جانوروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, بدعت میں کاؤنٹ ہوں گے. جی اس دن جانوروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا کہ میں قبر کے اوپر ڈالوں گا تو نیچے قبر والے کو اس کا ثواب پہنچے گا, بالکل پہنچے گا, لیکن یہ نیت صحیح کرنا صحیح نہیں ہے آپ کا, کہ میں نہیں ڈالوں گا تو ثواب نہیں پہنچے گا. آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں, دکان کی چھت پہ ڈال دیں, نیت کر لیں کہ اللہ جو جانور کھائیں گے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے تو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, ایک محرم ہے, دوسرا عاشورہ ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ محرم پورے مہینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پورا مہینہ چلے گا نا, یکم محرم الحرام سے لے کر 29 یا 30 تک, جی. اور عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں. 10 محرم اسپیسیفکلی 10 ڈیٹ کو. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون. ٹھیک ہے. تو اس دن ان کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں گے. آقا علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے, یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے فضیلت کہ اس دن دشمن سے ہمیں نجات ملی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہم تو ان سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ان کی مشابت بھی نہیں کروں گا. 9 کے ساتھ یا تو 10 کا روزہ ملاؤں گا یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملاؤں گا, کیونکہ یہودی فرمائے ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مشابت نہ ہو جائے, روزہ بھی رکھیں گے, ٹھیک ہے, 2 رکھیں گے, 9 کو کاؤنٹ کریں گے ساتھ یا 11 کو کریں گے. تو 9 محرم کے 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے 1 سال والے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ. تو 10 کو روزہ رکھنا چاہیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی احادیث سے نہ قرآن پاک سے ثابت ہے, لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. عاشورہ کا کربلا سے کوئی لینا دینا, ان سے کوئی تعلق؟ 10 محرم کو چونکہ شہادت ہوئی ہے نا حضرت حسین رضی, 10 محرم تو پہلے سے ہی فضیلت والا دن ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا احترام کرتے تھے اس دن کا. ٹھیک. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت اس دن کو ہوگی تو یہ مزید حضرت حسین کی فضیلت بڑھ گئی کہ ایک دن بڑا اعلیٰ تھا, اور اس دن میں حضرت حسین کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں اس سارے سینیریو کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس پہ غم کرنا ہر مسلمان کو غم ہے کہ وہ دنیا سے گئے. شرعی اعتبار سے شریعت کیا کہتی ہے, جانے والوں پہ غم کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کا شرعی اعتبار سے کیا طریقہ ہے؟ میرے بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شہادت کو کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. ان کو مردہ نہ کہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, ہم تو ان کو زندہ سمجھتے ہیں. جی. ہم تو ان کو غم اپنی جگہ پر, لیکن جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی موت دی ہے تو اور جنت کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, اس پر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کا جو دنیا سے چلی گئی ہے اس کا شریعت نے کوئی غم کا طریقہ نہیں بتایا. اگر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صحابہ موجود تھے نا, جید صحابہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, انہوں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا کہ آج کا دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دن ہے, لہٰذا ہم کھانا نہیں کھائیں گے, لہٰذا ہم روئیں گے, لہٰذا ہم یہ کریں گے. تو میں آپ کے پیغام چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. حضرت حسین کا رتبہ مرتبہ بہت بڑا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہے. جب ان کے غم کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو کسی اور شخصیت کی ان کے بعد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شریعت نے غم صرف 3 دن رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور عورت کا غم 4 مہینے 10 دن رکھا ہے. اس کے علاوہ ہر مسلمان, وہ بھی اپنے خاوند کے لیے, خاوند کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ غم کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اگر آپ کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے تو آپ ان کی سیرت کو اپنائیں. یہ اصل پیغام ہے. صبر, استقامت اور دشمن کے سامنے ڈٹنا, اور ساری زندگی کے لیے نیک اعمال کی ان کی سیرت موجود ہے. آپ پڑھیں, ان جیسا بن جائیں, آپ حسینی کہلائیں گے. قیامت والے دن حسینیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ کوئی محبت نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. سڑکوں پہ نکلنا, جی, اور آپ سڑکوں پہ نکلنے سے بھی بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے کسی صحابی کے عمل سے یہ بات نہیں ہے ساری زندگی کبھی کسی مسلمان کا راستہ رکا. ٹھیک ہے. یا کسی مسلمان کو اتنی سی تکلیف دی ہو کہ تم دکان بند کرو, آج تو غم کا دن ہے, تم کھول کے بیٹھے ہو. بعض لوگ اس میں سمجھتے ہیں جی یہ منحوس ہوتا ہے یہ مہینہ نا, اس میں کاروبار نہیں چلتا. یہ غلط باتیں ہیں. دن سارے اللہ نے بنایا, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. 9 کا دن بھی اللہ نے بنایا, 10 کا دن بھی اللہ نے بنایا, محرم پورا اللہ نے بنایا ہے. تو وہی اللہ کی ذات موجود ہے. اچھا اس میں جو سب سے ہاٹ
ٹاپک سمجھا جاتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، ماتم کرنا ہے، جی جی اپنے سینے کو وہ کرنا، سڑکوں پہ نکلنا اور سالم محمد شرعی اعتبار سے مرنے والے پہ ماتم کرنا یا دنیا سے جانے والے، اگر میرے الفاظ میں معذرت چاہتا ہوں، شہادت پر یا ویسے کسی کے دنیا سے چلے جانے پر ماتم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے تو صحابہ بڑے غمگین تھے. اپنے منہ میں رومال لے کے بعد صحابہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آواز نہیں نکلتی تھی. آواز نکالنا بھی چاہتے تھے تو غم سے آواز نہیں نکلتی تھی. اور صحابہ نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا ہم یہ کر لیں گے اپنی زندگی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا کھڑے ہو کے. جی فرمایا اگر تو کلمہ پڑھتے تھے تو محمد کا اور دین محمد کی اتباع کرتے تھے، جی تم آج کیا کر لو، یہ سارا کچھ کر لو جو تم سوچ رہے ہو. اگر ٹھیک ہے. تم نے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نمائندے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، تو تمہیں پھر وہی کرنا ہوگا جو وہ فرما کے گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کسی میت کے اوپر اپنے گربان کو پھاڑنا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا، اپنے بال نوچنا، آوازوں کو بلند کرنا. ایک صحابی تھے تو ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں فوت ہو گئے. تو چاروں کی آواز نہ نکل کر ان کے گھر سے باہر جا رہی تھی. ٹھیک حضور ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو میرا دل کرتا ہے خاک لے جو ان کے منہ میں ڈال دو اللہ کہ تمہاری آواز کیوں باہر آ رہی ہے. غم کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس کی ایک حد مقرر ہے کہ غم کرو، لیکن اپنے سر دیوار میں مارنے سے وہ غم تھوڑی ہلکا ہو جائے گا، وہ تو اور بڑھے گا، آپ کے سر میں اور پین شروع ہو جائے گا، جی آپ کو مارنے سے اور تکلیف شروع ہو جائے گی. تو شریعت کے اندر یہ غم بنانے کا یا منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود ساختہ، خود بنایا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے یہی حد بتائی ہے کہ آپ نے اپنے گربان کو نہیں پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسا اللہ کام کرے ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور میں سے ہے، جیسا بھی مذہب ہے اس کا، ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو مصیبت مانگے گا نہیں، اگر مانگے گا، اگر آ گئی مصیبت، اللہ دین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا انا للہ للہ و و انا انا الیہ الیہ راجعون. راجعون. وہ کہے گا میں یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور آگے کیا کہا کہ وبشر الصابرین، مصیبت کے اوپر جو صبر کر جائے گا اس کے لیے تو خوشخبری ہے. شکریہ. تو اللہ نے ہمیں جو پیغام قرآن پاک سے دیا ہے کہ مصیبت مانگو نہیں، اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرو، اور اپنا غم کس کے حوالے کرو. ایک قرآن پاک سے آخری بات کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ. باپ کیا کر رہے تھے؟ بڑے غمگین تھے. بیٹے سامنے کھڑے تھے، پتہ تھا ان کو کہ گڑبڑ کر کے آیا ہے کوئی. جی قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ الی تو اللہ، یہ ہے. میں تمہاری شکایت اللہ کو لگاؤں گا اور اپنا غم اللہ سے بیان کروں گا. کوئی انبیاء کی سنت سے، طریقوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہمیں جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ مروج ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ دین عطا فرمائے جس دین پہ سیدنا حسن و حسین تھے، اور اللہ اکبر ہمیں اسی کبیرہ. دین کے اوپر آمین موت ثم دے، آمین. اسی زندگی کے اوپر اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جو اپنے آپ کو ہمارے پیارے بھائی حسینی کہتے ہیں ان کو کہیں ذرا سیرت حسین پڑھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ حسینی بن جائیں. اللہ تو اکبر. اللہ پاک ہم سب کو. اچھا مولانا سوری، ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ اس دن کے لیے اسپیسیفکلی خیرات کو بڑا فضیلت والا کام سمجھا جاتا ہے. اس دن دیگیں پکتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے طریقوں سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی ان ڈیز میں. تو اس کی اس کوئی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے لیکن ضعیف ہے. علماء نے کلام کیا اس میں کہ اس دن جو آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے تو اس میں علماء سے میں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. حدیث موجود بھی ہے اور ضعیف بھی ہے. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا صرف یہ سمجھ کر کہ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، اپنے گھر والوں کی اچھی افطاری کروائی جائے. ٹھیک ہے 2 کھانے پہلے گھر میں ایک بنتا ہے تو 2 بنا لیں اس نیت سے کہ میں نے افطاری اچھی کروانی ہے. تو اگر یہ حدیث کے اندر فضیلت ہے تو وہ مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے تو نیت یہ کر لیں، کہیں روزے دار ہوں تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے روزہ کھلوا دیں. تو مطلب دکھاوے میں چیزیں نہ جائیں. حلیم ٹھیک بنانا ہے. اور کوئی خاص کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا بنانے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ناظرین آپ کو بہت شکریہ. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھلے دل سے اپنے اہل بیت اطہار کی جو اصل سیرت ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں. جیسے مولانا نے سب سے خوبصورت بات جو مجھے آج کی لگی نا، کہ پوری زندگی میں
امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب نماز شروع ہوتی ہے امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اصل اس سارے محرم کا، سارے غم کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کا حکم کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ گھر کے سارے افراد اللہ کے سامنے ان کی جان جو ہے وہ شہادت وہاں پہ نوش کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کو کہیں پر بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے پورے گھرانے کی، سارے کے سارے صحابہ کی سچی پکی محبت اور اطاعت اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، اور بالخصوص مولانا کا اور مولانا کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کا۔ اس وقت کیمرے میں ہم 2 لگا آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے کئی دن پہلے وہ کچھ ایسے ہمارے احباب ہیں جو اس سارے آ کے اس پہ محنت شروع کرتے ہیں، پھر اس پہ کئی دن رات کی ان کی محنت لگے گی اس کو ریکٹیفائی کر کے، اس کو ایڈیٹنگ اور سارے معاملات کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے میں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ان کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ہم چہرے وہ ہیں جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو اس ساری محبت میں اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہ کر رہے ہیں۔ ایون کے درمیان میں مولانا نے ایک جگہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو جیسے مولانا کی آنکھیں تر ہوتی ہوئی نظر آئیں، باقی چہرے بھی اسی طرح اسی غم میں ڈوبے ہوئے نظر آئے۔ تو وہ چہرے جو یہ باتیں آپ تک پہنچانے کے پیچھے اپنی شب و روز کی محنت کو لے کر کے لگے ہوئے ہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے تک بیٹھ کے بیچارے ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، دعا ہے اللہ جل شانہ ان کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔